مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی۔ یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، بڑا ہی دل خراش ٹاپک ہے، اور پچھلے میں بھی ہم نے دو ایسے لوگوں کی بات کی تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور دونوں ہی دنیا سے فنا ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اور بدبختوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جنگ کریں گے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب آئیے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے طلحہ بن خویلد الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عورت تھی سجاح بن سوید، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کمال کی بات ہے، اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا اور اس کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بہت ظالم عورت تھی، ہمیشہ بھیڑیے پر سفر کرتی تھی۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس عورت نے جب اس سے شادی کی تو اپنی نبوت بھی اس کے سپرد کر دی گئی اس نے، اور خود دستبردار ہو گئی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مختار ثقفی بھی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اپنے خطوط یعنی اپنے لیٹرز میں یہ جملہ لکھا تھا، من المختاری رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول مختار کی طرف سے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں کے علاوہ عربی ادب کے مشہور شاعر متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ ان تمام لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت بہت درکار ہے۔ ہم ان سب کو چھوڑ کر ان دو لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہم سے قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے مرزا علی محمد باب، اس کا اصل نام علی محمد تھا اور اس کے والد کا نام محمد رضا، جو شیراز کا ایک بزنس مین تھا۔ مرزا علی محمد نے بابی فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ بابی کتنا بدبخت تھا، معاذ اللہ، یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیعت کی ہے، معاذ اللہ، اور اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا جدا تھیں، میں دونوں کا جامع ہوں اور میرا نام بھی علی محمد ہے، استغفر اللہ۔ نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب کے، بغیر ڈور کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر بھی اور مجھ سے اجازت لیے بغیر بھی خدا اور دین خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے چیلوں نے یہ مذکورہ بکواس سن کر اس کا لقب ہی باب کر دیا، یعنی ڈور اس کا لقب تھا۔ یہ بابی ڈور کی وجہ سے، باب کی وجہ سے تھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد سنیے، معاذ اللہ۔ نمبر 1، وہ کہتا خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، سو جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا عجیب و غریب عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا مرتبہ دیکھ کر وہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصے بہتر ہے، استغفر اللہ۔ تیسرا کہتا کہ حشر و نشر سے مراد نیکی و بدی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنا ہی حشر و نشر ہے، اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنی مصنوعی عبادتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا، یہ اس کا ڈھونگ تھا۔ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کا گویا وہ ایک ڈرامہ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے لگا۔ 1260 ہجری میں اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا اور بعد میں نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ جب اس سے معجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگا کہ میری جو تحریر ہے اور تقریر جو ہے وہی معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں 1000 شعر خود لکھتا ہوں۔
اللہ اکبر. لوگ بھی بڑے بیوقوف تھے جو اس کی باتوں میں آنے لگ گئے. یہ فتنہ پرور شخص 5 سال تک ایران پر چھایا رہا. آخرکار اسے چہریک کے قلعے میں قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1265 ہجری میں اسے جہنم واصل کر دیا گیا. ایک اور فتنہ اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے، مگر ہماری ویب سیریز جاری ہے اور ہم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو، دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آتھینٹک معلومات قرآن و شریعت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچ سکے. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے. وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا، یعنی ایئر 1839 تھا یا 1840 تھا، اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے. ان تمام دعووں کے بعد، عجیب و غریب باتوں کے بعد، اس نے ایک عجیب سا دعویٰ کیا، بڑا مکسچر سا دعویٰ تھا کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے. اللہ اکبر. اور 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں. اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا. معاذ اللہ. دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں. پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا. چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا. اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا. بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لاء کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا. کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں. 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں. جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا، اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی. ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام. ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے اور قیامت کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔